جس کا میں نے زکات بھی نہیں نکالا، کل قیامت کے دن یہی مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا، خرچ نہیں کیا، بینک بیلنس بنا کر کے رکھا، اس مال کا فائدہ تیرا بیٹا نے غلط طریقے سے اٹھایا، یہی مال کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زبردست زہریلا سانپ بن جائے گا، جس کا تم نے زکات نہیں نکالا، جس کو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، یہی مال سانپ کا روپ دھارن کرے گا، یہی مال سانپ بن جائے گا، اور یہی مال سانپ بننے کے بعد پیچھے پیچھے بھاگے گا، انسان آگے آگے دوڑے گا، پیچھے پیچھے ایک زہریلا سانپ، کالا سانپ اس کے پیچھا کرے گا، دوڑتے جائے گا، یہ سانپ بھی پیچھے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا، انسان دوڑ دوڑ کے تھک جائے گا، آخرکار مجبوراً اس کو رکنا پڑے گا، رک جائے گا، سانپ آئے گا، اس کو پکڑے گا اور اس کو لپیٹ لے گا، اس کے چہرے کے سامنے اپنا منہ کر لے گا، انسان چیخ کر کے کہے گا ہائے افسوس، تم کون ہو، میرا پیچھا کیوں کر رہا ہوں، میں نے تیرا کیا بگاڑا، تم کون ہو؟ وہ سانپ کو اللہ تعالیٰ بولنے کی شکتی دے دے گا، قوت گویائی دے دے گا، اس کو بولنے کی طاقت دے گا، اور سانپ چیخ کر کے کہے گا انا کنزکا انا مالوکا انا کنزکا انا مالوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تم نے بینک میں جمع کر کے رکھا تھا، جس کو تم نے تجوریوں میں بھر کر کے رکھا تھا، اے لڑکی میں تیرا وہ زیور ہوں، تیرا وہ زیور ہوں جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، جس کا تم نے زکات نہیں نکالا تھا۔ ایک لڑکی کو بھی سانپ ڈسے گا، ایک لڑکا کو بھی سانپ ڈسے گا، جس نے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا۔ بہت سی امیروں کو ہم نے دیکھا ہے اللہ نے مالدار بنا لیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا بابا سمجھتا ہے اور بہت بڑا اپنے آپ کو آدمی سمجھنے لگا ہے۔ جب اس کے پاس چندہ مانگنے کے لیے کوئی مولانا جاتا ہے، مولانا کی بے عزتی کرتا ہے، جا ابھی نہیں، کل آنا، پرسوں آنا، نرسوں آنا، دوپہر بعد آنا، عصر بعد آنا، مغرب بعد آنا۔ ایک مولویوں کو تم بار بار پریشان کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، تیرا وہ صدقہ دینا، تیرا وہ اللہ کے راہ میں زکات نکالنا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تم صرف دکھاوے کے لیے دے رہے ہو۔ اکیلے مولوی کو دوں گا تو پتہ نہیں چلے گا، 10 مولوی آئیں گے، سب کو دوں گا بھیک مانگوں کی طرح، بھیک جیسے مانگتا ویسے میں دوں گا، میرا نام ہو جائے گا، لوگ مجھے بڑا دینے والا سمجھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا دینے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا، جو دکھاوے کے طور پر دیتا ہو ایسا آدمی بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو ذرا غور کرو، آج ہمارے یہاں دینداری کیوں نہیں، آج ہمارے یہاں عبادت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں دنیا کی محبت ہے اور آخرت سے نفرت، آخرت سے نفرت ہے۔ آج ہمارے یہاں دنیا سے محبت ہے۔ شراب کی لت میں ڈوبا ہوا یہ قوم، شراب کی لت میں یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، شراب منہ میں لگا کر کے، شراب پی کر کے، کہیں نہ کہیں ایک آدمی کے بارے میں خبر ملی کہ شراب پیتا ہوا وہ گھر میں پہنچا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس کی موت ہو گئی، کل کی خبر ہے۔ شراب پی رہا تھا اور شراب پی کر کے گھر آیا، ٹی وی کے اوپر اس کے نظر تھی، گانے وغیرہ سن رہا تھا، اتنا اس نے شراب پیا، اتنا پیا، اتنا پیا، اس کی کڈنی خراب اور اس کی موت اسی حال میں ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا یبعث یوم القیامہ مما مات علیہ، قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں بندہ مرا ہو۔ اے نوجوانوں، شراب پی کر کے تم مست رہتے ہو، اگر اسی حال میں مر گئے تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ آج سگریٹ پیتا ہے، آج تمباکو کھاتا ہے، آج گٹکا چباتا ہے، دانت سڑ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، اس کو کوئی مولوی حلال نہیں کہہ سکتا ہے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام، یہ حلال نہیں ہے۔ سن لو میرے بھائیوں، اور جب حرام ہے تو حرام کے قریب جانا بھی گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا، اور شراب جو زیادہ میں جس میں نشہ ہے وہ کم سے کم چیزیں بھی وہ کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی وہ بھی حرام ہے، اس کو بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. اس وجہ سے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے. اور صحابہ کرام جنت میں اسی وجہ سے گئے. شراب پینے کے باوجود بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن کی آیت اتری اور محمد رسول اللہ نے کہا اے صحابیو یہ شراب حرام کر دی گئی ہے، یہ نشہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، یہ سننا تھا. لوگوں نے شراب کو چھوڑا، مٹکے کو پھوڑا اور اپنے ہاتھ میں جو گلاس تھا اس کو توڑا اور شراب سے لوگوں نے توبہ کر لیا. میرے بھائیو وہ محمد رسول اللہ کو مانتے تھے، محمد رسول اللہ کی مانتے تھے. آج ہم صرف نبی کو مانتے ہیں، رگ رگ میں ہے نبی، لیکن نبی کا بات مانتے ہیں کبھی. یہ حال ہے اس قوم کا یہ حال ہے میرے بھائیو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. عبادت کرانے کے لیے نبیوں کو بھیجا کہ بتاؤ لوگوں کو تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور شرک سے بچنا ہے. میرے بھائیوں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزرنی چاہیے. ہماری زندگی ایسی ہی گزرنی چاہیے. اب مسجد تو آپ نے بنا لی ہے، مسجد کو آباد کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. صرف مسجد بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. مسجد کو آباد کرو، فجر کے وقت اذان سنو. یہ ٹھنڈی کا مہینہ آنے والا ہے، آ چکا ہے. ٹھنڈ کے موسم میں اٹھو، وضو بناؤ اور نماز پڑھ لو. یہ اللہ کو یہ عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے. اپنی فیملی، بچوں کو، بیٹیوں کو نمازی بناؤ. کون آ کر کے بنائے گا؟ یہ ماحول کون پیدا کرے گا؟ یہ ماحول تمہیں پیدا کرنا پڑے گا. راگو پور کے مسلمانوں اپنے آپ کو اوریجنل مسلمان بناؤ، ڈپلیکیٹ مسلمان مت بناؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے گا، سربلندی دے گا، تمہیں براجمان کرے گا کرسیوں پر. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ، مومن بنو. اور نماز کے بغیر مومن کیسے بن سکتے ہو؟ نماز کے بغیر مومن نہیں بنا جا سکتا ہے. نمازی بنو، مومن بنو. میرے بھائیو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. صرف دولت کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا ایمان مضبوط کرو، اسی ایمان کے بلبوتے پہ آدمی جنت میں جائے گا. آج آدمی کے پاس اتنا ایمان کمزور ہے، 2 روپیے میں آدمی اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، 1 شائی میں آدمی بیچ دیتا ہے. اور لڑکیوں کی ان آنچلوں میں اور لڑکیوں کے ان بالوں کے چکر میں اپنے ایمان کو بیچنے والے نوجوان بھی موجود ہیں. میرے پیارے ساتھیوں اپنا ایمان بچا کر کے دنیا میں ایسے چلو تو تم دنیا میں مسافر ہو، اجنبی ہو. حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ ابن عمر لوگوں سے کہا کرتے تھے اے لوگو دنیا میں ایسے چلو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. یہ نہ سوچو ابھی جوانی ہے، ابھی ہم جو چاہیں سو کر لیں، بعد میں نماز پڑھیں گے. نہیں اور لوگوں یہ ایسا مت سوچو زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے اور میں اکثر دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ اے اللہ میری سلامت، میری حفاظت کرنا. راستوں میں سفر کرنا ہوا کرتا ہے، رات کی تاریکی میں اکیلے جانا پڑتا ہے اور کہاں سے کہاں سفر کر کے مجھے پروگرام میں شرکت کرنی ہوتی ہے. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آج چوروں اور لٹیروں کی کمی نہیں ہے، آج مولویوں کے اوپر بھی ایسی نظریں پڑی ہوئی ہے، آج علماء کے اوپر نظریں پڑی ہوئی ہے. اللہ کی قسم جو ٹکٹ 50-100 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 5-5 اور 1000 روپے کا ٹکٹ کٹا کر کے آتا ہوں، 10-10 ہزار کے ٹکٹیں کٹاتا ہوں تاکہ کہیں کسی ایسے لوگوں کی نظروں کا شکار نہ بن جاؤ جو ہماری ویڈیو دیکھتا ہو اور وہ سوچے ارے یہی وہ مولوی ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں بولتا ہے، ان مولویوں کے بارے میں بولتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بولتا ہے، مارو اس کو. لیکن اللہ کی ذات کے اوپر توکل کر کے میں نکلتا ہوں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرے بھائیوں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر یہی کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. جوان ہو تو بڑھاپے کا انتظار نہ کرو. 20 سال کا ہو تو 25 اور 30 سال کا انتظار نہ کرو. 30 سال کا ہو تو 40 سال کا انتظار نہ کرو. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. عبادت کر لو، یہی عبادت تمہیں مرنے کے بعد فائدہ پہنچائے گا، یہی عبادت مرنے کے بعد کام آئے گا. قیامت کے دن جس کے نیکیاں زیادہ ہوں گی فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون.
وہی لوگ کامیاب ہوں گے جس کی نیکیاں کم برائیاں زیادہ، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور جہنم کا منظر بھی کسی اور تقریر میں سن لینا، یوٹیوب کے اندر تقریر، بہت ساری تقریریں موجود ہیں جہنم کے تعلق سے۔ وہ جہنم کے اندر ہوگا جو بہت ہی ڈینجر جگہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی تمام کی تمام چیزیں جو کر رہے ہیں وہ تو نفل ہے، لیکن یہ فرض ہے، یہ جو اس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر ہم یہی چیز بھول جائیں اور سب کچھ کر دیں۔ موبائل دیکھیں، موبائل کے اندر بہت سارے ایپ ہیں موجود، آپ کچھ بھی موبائل میں کریں، کوئی کال کرے گا فوراً گھنٹی بجنی شروع ہو جائے گی۔ موبائل اپنا مقصد نہیں بھول رہا ہے، اس کا اصل مقصد ہے کال، کسی دوسرے سے بات کرانا، یہ اصل مقصد ہے۔ وہ فوراً کہ کوئی فون کرے فوراً گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ موبائل میں کوئی گیم کھیل رہا پھر بھی گیم بند، ویڈیو دیکھ رہا ویڈیو بند، گانا سن رہا گانا بند، فوراً کالنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا مقصد ہے عبادت کرنا، سب کچھ کریں، اذان کی آواز آئے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دکان بند، مکان بند، سب کچھ بند، مسجد کی طرف نکل جاؤ۔ یہ تمہاری زندگی کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ کم کمائیں لیکن عبادت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، 1.5 گھنٹے کی تقریر آپ کے سامنے چند بات میں نے رکھی ہے۔ ابھی کل بھی میرا پروگرام ہے اور آپ کے اس علاقے میں بہت سارے پروگرام لگے ہوئے ہیں، الگ الگ موضوعات پہ انشاءاللہ الگ الگ تقریریں الگ الگ جگہوں پہ ہوں گی، لیکن آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو تقریریں سنتے ہیں صرف سننے تک محدود نہ رکھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں، عمل سے زندگی